أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یہ میری نند ہیں عبداللہ بھائی، ان کا نام نبیہہ ہے۔ ان کے اور ان کے شوہر کے بیچ تھوڑے اختلاف ہو گئے ہیں۔ میں ان کو آپ کے پاس لائی ہوں تاکہ آپ ان کی رہنمائی کریں۔ سارہ نے ایک ہی سانس میں نبیہہ کا تعارف اور اپنی آمد کا مقصد بیان کر دیا۔ وہ نبیہہ کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھی تھی، جبکہ سامنے عبداللہ تھا۔ نائمہ ان سب کو چائے پیش کر رہی تھی۔ اس کے بعد وہ بھی عبداللہ کے برابر میں بیٹھ گئی۔ سارہ نے آنے سے قبل نائمہ کو فون کر کے اپنے آنے کا مقصد بتا دیا تھا، ساتھ میں نبیہہ اور اس کے مسئلے اور مزاج کی پوری تفصیل بھی نائمہ کو بیان کر دی تھی، جو اس نے عبداللہ کو بتا دی تھی۔ سارہ بتا رہی تھی کہ آپ کے پاس شوہر پر قابو پانے کا کوئی وظیفہ بھی ہے۔ سارہ کی بات ختم ہوئی تو نبیہہ نے اپنے آنے کا مقصد ایک مختلف انداز میں بیان کیا۔ شوہر کو قابو کرنے والی سارہ کی بات میں اس نے نسخے کو وظیفے سے بدل دیا تھا۔ نبیہہ کی بات پر نائمہ اپنی بے اختیار مسکراہٹ نہیں روک سکی، لیکن وہ خاموش بیٹھی رہی۔ ایسی ہی مسکراہٹ سارہ کے چہرے پر بھی آ گئی، البتہ عبداللہ سنجیدگی کے ساتھ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ نبیہہ اپنی بات کہہ چکی تو عبداللہ نے سر اٹھا کر کچھ کہنے کے لیے نبیہہ کی طرف دیکھا۔ اسے دیکھ کر عبداللہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا، پھر وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ایک دو دفعہ کھانسا، گویا کہ اپنا گلا صاف کر رہا ہو۔ پھر معاف کیجیے گا کہتے ہوئے چشمہ اتار کر ایک ٹیشو پیپر سے چہرہ اور آنکھیں صاف کی اور چشمہ میز پر رکھ دیا۔ سارہ، جو عبداللہ کی بہت معتقد ہو چکی تھی، فوراً اٹھی اور ساتھ رکھے ہوئے جگ سے ایک گلاس پانی بھر کر اسے دیا۔ عبداللہ نے سارہ کا شکریہ ادا کر کے پانی پیا، پھر نبیہہ کی سمت دیکھتے ہوئے اطمینان سے بولا، ہماری قوم کی یہ تربیت کر دی گئی ہے کہ یہ کسی روحانی بابے کی تلاش میں رہتی ہے، جو شکل دیکھتے ہی ماضی کے واقعات بیان کرتے اور مستقبل کے بارے میں پیش گوئیاں شروع کرتے، مسائل کے حل کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے یا پراسرار علوم کے ذریعے سے زندگی کی الجھی ہوئی ڈور کو سلجھا دے۔ اتنا کہہ کر عبداللہ رکا اور پھر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ مگر میں تو ایک عام سا انسان ہوں، انسانوں کو انسان بناتا اور بندوں کو بندگی سکھاتا ہوں۔ اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ انسان کی سیرت اور اس کی عادت دنیا اور آخرت دونوں کی فاتح ہے، اور اس کا اخلاق خالق و مخلوق دونوں کی نظر میں اسے عزت دلواتا ہے۔ تو نبیہہ بی بی پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے اور آپ کے شوہر میں بنائے اختلاف کیا ہے؟ دراصل ہماری محبت کی شادی تھی، مگر اب ان کا رویہ بدل گیا ہے۔ دیکھیے، یہ ایک بالکل فطری چیز ہے۔ مرد شادی کے بعد بدلتا ہے اور عورت بچے پیدا ہونے کے بعد بدل جاتی ہے۔ جس طرح ایک عورت کے لیے ممکن نہیں رہتا کہ اولاد کے ہونے کے بعد شوہر کو 100% وہی توجہ دے جو پہلے تھی، اسی طرح مردوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ شادی کے بعد، خاص کر اگر پسند کی شادی ہے، وہی رویہ رکھیں جو پہلے تھا۔ نبیہہ ایک لمحے کو ہکا بکا رہ گئی، اس نے اس پہلو سے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولی، مگر عورت تو اولاد کے معاملے میں مجبور ہوتی ہے۔ مرد کی بھی مجبوری سمجھیے، وہ بھی اپنے ہارمونز کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے۔ اس کے ہارمونز اس کی نظر میں محبوبہ کا ایک انتہائی پرکشش پورٹریٹ بناتے ہیں۔ شادی کے بعد یہ پورٹریٹ ایک ایسی کلوز اپ تصویر میں بدل جاتا ہے جو واقعی حسین بھی ہو تب بھی حسین نہیں لگتا۔
نبیہہ خاموش رہی۔ کچھ دیر رک کر عبداللہ بولا، لیکن یہ کوئی منفی بات نہیں۔ اصل محبت تو شادی کے بعد ہوتی ہے، جب لوگ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں۔ ہاں، مگر خالد تو میرا خیال نہیں کرتے، وہ مجھے آزاد نہیں چھوڑتے، ہر معاملے میں مداخلت کرتے ہیں۔ آپ کو اپنی سسرال سے کوئی شکایت ہے؟ نہیں، سسرال والے کسی معاملے میں دخل نہیں دیتے۔ آپ تو پھر بہت خوش نصیب ہیں، ہمارے ہاں بیشتر مسائل تو اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب رہا شوہر کا سوال، تو یہ فرمائیے کہ گرمیاں آتی ہیں تو گرم موسم سے نمٹنے کے لیے آپ کیا کرتی ہیں؟ نبیہہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس سوال کا اس مسئلے سے کیا تعلق ہے۔ ہم اے سی اور پنکھے کھول لیتے ہیں، لون کے ہلکے کپڑے پہنتے ہیں، دھوپ میں کم نکلتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ یہ سارے کام کرنے کے بجائے آپ اگلی گرمیوں میں گرمی دور کرنے کا کوئی وظیفہ ڈھونڈنے لگیں، یا لوگوں سے شکایت کرتی رہیں تو گرمی سے نجات تو نہیں ملے گی، یا مل جائے گی؟ ظاہر ہے کہ نہیں ملے گی۔ نبیہہ نے سر ہلاتے ہوئے عبداللہ سے اتفاق کیا۔ بس پھر یہی زندگی کے ہر مسئلے کو حل کرنے کا راز ہے۔ دوسروں کی شکایت کرنے کے بجائے خود ایڈجسٹمنٹ کر لیں، اور شادی کے رشتے کو تو اس ایڈجسٹمنٹ اور موافقت کے بغیر کامیاب بنایا ہی نہیں جا سکتا۔ مگر مجھ سے یہ نہیں ہوگا، ویسے بھی شوہر گرمی کا موسم نہیں ہوتا۔ نبیہہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی۔ سرد و گرم موسم کی طرح میاں بیوی بھی اللہ کے فیصلے کے تحت انسانوں کو ملتے ہیں۔ ہر مرد اور ہر عورت کا الگ موسم ہوتا ہے۔ ہمیں اس موسم کی شکایت کرنے کے بجائے اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ سیکھنی چاہیے۔ مگر میں ایڈجسٹمنٹ کیوں کروں؟ وہ کیوں نہیں کرتا؟ نبیہہ نے ایک نیا سوال داغ دیا۔ چلیے آپ یہ نہ کیجئے، مگر نتیجہ یہ نکلے گا کہ ساری زندگی گھر ایک میدان جنگ بنا رہے گا، یا پھر علیحدگی کی نوبت آ جائے گی۔ ان دونوں صورتوں میں آپ کا بہت نقصان ہوگا۔ تیسری صورت یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ خالد میرے مزاج کے مطابق ڈھل جائے۔ عورتوں میں ایڈجسٹمنٹ کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے۔ ان کا جسم ایک انسان کی تخلیق کے لیے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے، اور ان کی روح ایک خاندان کو بنانے کے لیے ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پہلا کام اللہ تعالیٰ خود کر دیتے ہیں، دوسرا آپ کو کرنا ہے۔ مرد بیچاروں میں یہ صلاحیت زیادہ نہیں ہوتی۔ نبیہہ خاموش رہی تو عبداللہ نے دریافت کیا، یہ بتائیے کہ آپ کے شوہر اپنے مزاج کے اعتبار سے کیا بہت برے ہیں؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ دیکھیے، کچھ مرد بہت برے ہوتے ہیں، وہ خواتین کا اعتراف کبھی نہیں کرتے، مگر زیادہ تر ایسے نہیں ہوتے۔ جیسے ہی آپ ایڈجسٹمنٹ کریں گی تو وہ آپ کا اعتراف کر لیں گے، پھر جو کچھ آپ زبردستی ان سے لینا چاہ رہی ہیں وہ محبت اور شوق سے آپ کو خود دے دیں گے۔ ویسے بھی میاں بیوی کے رشتے میں مرد کی پوزیشن ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور اور عورت کی مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ کام محبت کرتی ہے، اسے آپ انانیت سے کرنا چاہیں گی تو سب کا نقصان ہوگا۔ میرے لیے یہ مشکل ہے، نبیہہ نے اپنے مزاج کی مجبوری بیان کی۔ آپ کر سکتی ہیں۔ شوہر کے مزاج کا ہر وہ پہلو جو گرم موسم کی طرح لگے، اس کی شکایت کرنے کے بجائے اپنے اندر صبر کا اے سی کھول دیں، برداشت کے پنکھے چلا لیں، اور مثبت انداز فکر کی لون سے اپنے مزاج کو ڈھانک دیں۔ یہ ناگوار موسم زیادہ دیر تک نہیں رہے گا، مگر اس کے بدلے میں آپ بہت سے مسائل سے بچ جائیں گی، شوہر کی بہت ساری محبت کی حقدار ہو جائیں گی، ورنہ ساری عمر نفرت کے کانٹے بکھیریں گی اور یہی سمیٹیں گی۔ اب فیصلہ کر لیں کہ کیا کرنا ہے۔ نبیہہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر عبداللہ اور نائمہ سے کہنے لگی، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔
پھر وہ سارا کی طرف دیکھتی ہوئی نشست سے اٹھی اور اس سے کہا، چلو سارا چلتے ہیں۔ سارا کے ساتھ نائمہ اور عبداللہ بھی انہیں الوداع کہنے کے لیے اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے۔ چلتے چلتے نبیہا نے میز پر رکھا ہوا عبداللہ کا چشمہ اٹھایا، اسے غور سے دیکھا اور عبداللہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ اللہ آپ کو اپنے گھر میں خوش اور آباد رکھے۔ عبداللہ نے چشمہ ہاتھ میں لیتے ہوئے اسے دعا دی۔ نائمہ اور سارا نے آمین کہا۔ نبیہا اور سارا کے جانے کے بعد نائمہ عبداللہ سے مخاطب ہوئی، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کے لیکچر کا نبیہا پر کوئی اثر ہوا ہوگا؟ ویسے اس لڑکی کو اتنا بھی احساس نہیں تھا کہ وہ کسی فیشن شو میں نہیں آئی ہے۔ یہ آخری تبصرہ نائمہ نے نبیہا کے حلیے پر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایسے نہیں دیکھتے جیسے تم دیکھ رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بہترین بندوں یعنی پیغمبروں کو ہمیشہ گناہگاروں کے پاس ہی بھیجتے رہے ہیں۔ نائمہ نے عبداللہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اسے کاٹتے ہوئے کہا، مگر جب گناہگار دوسروں کو بھی گناہگار کرنے لگیں تو اس کا کیا کیا جائے؟ جبھی تو اس کا شوہر اس سے اتنا بیزار ہے۔ وہ تو مجھے آپ کی طبیعت کا اندازہ ہے، یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ ہر وقت باوضو رہتے ہیں، ورنہ یہ لڑکی تو سراپا فساد ہے۔ سارا نے تفصیل سے مجھے اس کی عادات کے بارے میں بتا دیا تھا۔ بیٹھو اور میری بات سنو، عبداللہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ دیکھو، نفرت انسانوں سے نہیں شیطان سے ہونی چاہیے۔ یہ لڑکی بری طرح شیطان کے اثر میں ہے۔ اس کی وجہ یقیناً اس کی اپنی کمزوریاں ہیں۔ شیطان ہر شخص پر قابو نہیں پا سکتا، صرف ان پر مسلط ہوتا ہے جو اپنی کمزوریوں کی بنا پر اسے موقع دیتے ہیں۔ مگر میرا تمہارا کام ایسے لوگوں سے نفرت کرنا نہیں، بلکہ محبت سے ان کو صحیح بات کی طرف بلانا ہے۔ لیکن اگر نہیں سنیں گے تو یہ ان کا فیصلہ ہوگا، ہمیں اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ رہا میرا معاملہ تو یقیناً باوضو رہنے سے فرشتے قریب اور شیاطین دور رہتے ہیں، مگر انسانوں کو بچانے والی اصل چیز باہر کا نہیں، اندر کا وضو ہوتا ہے۔ اندر کا وضو؟ نائمہ نے نہ سمجھنے والے انداز میں عبداللہ کی بات دہرا دی۔ ہاں، اندر کا وضو۔ انسان کا ظاہر باہر کے وضو سے پاک ہوتا ہے اور اس کا باطن اندر کے وضو سے پاک ہوتا ہے۔ اندر کے وضو کا مطلب ہے کہ دوسروں کے بجائے اپنی کمزوریوں اور خرابیوں کو دیکھتے رہنا اور ان کی اصلاح کی فکر کرنا۔ ہمارے معاشرے میں لوگ اب صرف دوسروں کی برائیاں دیکھتے ہیں، اپنی برائیاں دیکھنے میں کسی کو دلچسپی نہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دراصل سارا نے اس کے مزاج کے متعلق اتنی منفی باتیں کی تھیں کہ میں بھی متاثر ہو گئی۔ پھر اس کا حلیہ بھی بہت برا تھا، اس لیے اس تاثر کو تقویت ملی۔ لیکن یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں اس پر آپ کی باتوں کا کوئی اثر ہوا ہوگا؟ میں وہی بتا رہا تھا، اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو ہمیشہ گناہگاروں کے پاس ہی بھیجتے ہیں۔ پیغمبروں کا کام لوگوں کو بدلنا نہیں، ان تک پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ اس لیے کسی گناہگار پر بات کا اثر ہونا نہ ہونا ان کا مسئلہ نہیں ہوتا، ہمارا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا کام پیغمبروں کی پیروی کرنا ہے۔ اور ہاں، پیغمبر بات ہی نہیں پہنچاتے، لوگوں کے لیے دعا بھی کرتے تھے۔ ہم کسی کو نہیں بدل سکتے، اللہ تعالیٰ بدل سکتے ہیں، اور جب تک کوئی شخص خود ہی شیطان نہ بن جائے اس کے بدلنے کے امکانات رہتے ہیں۔ نبیہا شیطان کے اثر میں ہے، لیکن وہ خود ابھی شیطان نہیں بنی ہے۔ آؤ مل کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہی ہمارا ہتھیار ہے جو شیطان کی ہر وسوسہ انگیزی کا اصل توڑ ہے۔ یہ کہتے ہوئے عبداللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ نائمہ نے بھی اس کی تقلید کی۔ پروردگار،
نبیہا تیری بندی چل کر میرے پاس آئی تھی، مگر تو جانتا ہے میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں، مگر تیرے پاس سب کچھ ہے، تو اسے ہدایت دے۔ شیطان نے جو گندگی اس پر ڈالی ہے تو اسے پاکیزگی سے بدل دے، اس کی سوچ کو مثبت بنا دے اور اسے اپنے شوہر کے ساتھ اچھی خاندانی زندگی نصیب فرما۔ نائمہ نے عبداللہ کی دعا کے ہر جملے پر آمین کہا۔ گھر واپس جاتے ہوئے گاڑی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ گاڑی نبیہا خود ڈرائیو کر رہی تھی، جبکہ سارا اس کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ خبر نہیں نبیہا کو یہاں لانا مفید ہوا بھی یا نہیں۔ وہ اس کے سرکش مزاج اور اڑیل طبیعت سے واقف تھی۔ پھر اس نے یہ سوچ کر دل کو تسلی دی کہ کم از کم اس نے اپنا فرض پورا کر دیا، لیکن اس کے دل میں خواہش تھی کہ وہ نبیہا کا رد عمل دریافت کرے۔ آخر وہ خاموش نہ رہ سکی۔ کیسی رہی عبداللہ بھائی سے ملاقات؟ یہ بہت اعلیٰ انسان ہے، میں نے زندگی میں ایسا انسان نہیں دیکھا۔ بے شک وہ بہت اعلیٰ انسان ہے، لیکن میں ان کے متعلق نہیں، ان کی باتوں کے متعلق پوچھ رہی ہوں۔ ان کی کچھ بات سمجھ میں آئی؟ ان کی باتیں بھی اچھی تھیں، مگر میں ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوئی ہوں۔ سارا کو حیرت ہو رہی تھی کہ اتنی سی دیر میں ان کی شخصیت سے وہ کیسے متاثر ہوئی۔ اس نے صاف دلی کے ساتھ اپنا تجربہ بیان کیا۔ جب میں پہلی دفعہ ملی تھی تو بالکل بھی متاثر نہیں ہوئی تھی، بس ایک ایوریج سے شخص لگے تھے، البتہ اب بہت متاثر ہوں۔ ہاں، نائمہ باجی کی شخصیت بہت خوبصورت ہے، سنا ہے نوجوانی میں تو وہ بہت حسین تھی۔ نبیہا نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، میں انسانوں کو پرکھنا جانتی ہوں، صرف خالد کو پرکھنے میں غلطی ہو گئی تھی۔ اس نے اظہار محبت ہی اتنی دیوانگی سے کیا تھا، میں بھی جذبات میں آ گئی۔ انسان جذبات میں آ جائے تو عقل کہاں کام کرتی ہے۔ کاش میں عبداللہ صاحب سے۔ نبیہا نے ایک گہری سانس لے کر اپنی ادھوری بات چھوڑ دی۔ سارا خاموشی سے سنتی رہی۔ سچی بات یہ ہے کہ وہ نبیہا سے ڈرتی تھی۔ وہ ناراض ہونے پر کسی کی بھی بے عزتی کرنے کے فن میں طاق تھی۔ نبیہا نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، لیکن آج ان کی گفتگو سن کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں کہاں غلطی کر رہی تھی۔ سارا نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ نبیہا پر عبداللہ کی باتوں کا کچھ تو اثر ہوا اور وہ اپنی غلطی مان رہی ہے۔ تو میں امید رکھوں کہ اب تم اور خالد بھائی ایک اچھی زندگی گزارو گے؟ سارا نے پر امید مگر نپے تلے انداز میں سوال سامنے رکھا۔ ہاں، آج سے لو افیئر ختم، شادی شدہ زندگی شروع۔ نبیہا نے گاڑی کو مرکزی راستے پر موڑتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ سچ؟ سارا نے خوشی سے کہا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر کے کہا، تھینک یو عبداللہ بھائی۔ نبیہا خاموش رہی۔ سارا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دریافت کیا، برا مت ماننا نبیہا، تم آسانی سے کوئی بات مانتی نہیں ہو، پھر تم نے عبداللہ بھائی کی بات اتنی جلدی کیسے مان لی؟ نبیہا نے ونڈ اسکرین کی سمت نظریں جماتے ہوئے جواب دیا، میں نے بتایا تھا نا کہ میں ان صاحب کی شخصیت سے بہت متاثر ہو گئی ہوں۔ بس جب دل کسی کے آگے جھک جاتا ہے تو اس کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن اتنی جلدی تم کیسے متاثر ہو گئی؟ تم تو ویسے ہی کسی کو گھاس نہیں ڈالتی۔ سارا کی بات پر نبیہا مسکرانے لگی۔ تم جانتی ہو گفتگو کے آغاز میں جب تم نے عبداللہ صاحب کو پانی پلایا تھا تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ ہاں، عبداللہ بھائی کے گلے میں شدید پھندا لگا تھا۔ نہیں، ان کے گلے میں پھندا نہیں لگا تھا۔ پھندا اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوتا۔ وہ مجھے دیکھنا نہیں چاہتے تھے، مگر انہوں نے تو تمہیں دیکھتے ہوئے ہی ساری باتیں کی ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ساری باتیں تم ہی سے ہوئی ہیں۔ میں اور نائمہ باجی تو خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ نہیں، وہ مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے، کم از کم میرے اس حلیے میں۔
नबीहा ने अपने कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो कैसे? वो तो तुम्हें ही देख रहे थे। हाँ, कभी कभार नजरें हटा लेते थे, बिल्कुल नॉर्मल तरीके पर बात कर रहे थे। मैंने तो कोई खास बात महसूस नहीं की। तुम भूल गई टिश्यू पेपर से चेहरा साफ करते हुए उन्होंने अपना चश्मा उतार दिया था। मैंने तो इस बात का नोटिस ही नहीं लिया था। हाँ, इसलिए कि तुम्हारा ध्यान उनके खांसने की तरफ चला गया था। वो चश्मे से ध्यान हटाने के लिए ही खांसे थे, ताकि तुम और मैं इस बात को महसूस न कर लें। मगर मैंने उस बात को महसूस कर लिया था। फिर चलते वक्त मैंने उनका चश्मा उठाकर उसे गौर से देखा था। उसका नंबर ज्यादा था। इस नंबर को पहनने वाले इसके बगैर चीजें बिल्कुल धुंधली देखते हैं। बचपन में मेरे टीचर का चश्मा भी ऐसा था। हम उनका चश्मा छुपा देते थे और वो उसे ढूंढते और वो उसे नहीं ढूंढ पाते थे। ये कहते हुए नबीहा के चेहरे पर शरीर मुस्कुराहट आ गई। वो दोबारा बोली, अब्दुल्ला साहब चाहते तो मुझे शर्मिंदा कर सकते थे। नबीहा की इस बात पर सारा ने फौरन कहा, नहीं अब्दुल्ला भाई इस मिजाज के बिल्कुल नहीं है। वो तुम्हें एक लफ्ज नहीं कहते। हर चीज अल्फाज से नहीं कही जाती। वो अगर अपनी नजरें गाड़ कर बैठ जाते तब भी मैं बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करती। आम लोग औरत को इंसान नहीं, एक नस्वानी जिस्म समझते हैं। मगर देखो, गलती तो तुम्हारी ही है। मैंने तुम्हें चलते वक्त कहा था कि कपड़े सही कर लो या कम से कम दुपट्टा ही पूरा ले लो। यही तुम में और अब्दुल्ला साहब में फर्क है। तुम आप लोगों की तरह मुझे बता रही हो कि मुझे क्या करना चाहिए। अब्दुल्ला साहब ने यह बताया है कि मर्दों को क्या करना चाहिए। आजकल कोई मर्दों को नहीं बताता कि उन्हें क्या करना चाहिए। एक लम्हे को नबीहा खामोश रही और फिर अपनी बात जारी रखी। अब्दुल्ला साहब ने मुझे नस्वानी जिस्म नहीं समझा, इंसान समझकर बात की। उन्हें मेरे मिजाज का अंदाजा हो गया था कि मैं अनानियत पसंद हूं। वो मुझसे गुफ्तगू करते और मुसलसल नजरें नीचे किए रहते तो मैं इसे अपनी तौहीन समझती। फिर उनकी किसी बात का मुझ पर कोई असर नहीं होता। मेरे नामुनासिब लिबास की वजह से वो मुझे देखना भी नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने गैर महसूस तरीके पर अपना चश्मा उतार दिया था। उनकी नजर इतनी कमजोर है कि मेरे लिबास की कोई खराबी उन्हें नजर नहीं आई होगी। मगर बहरहाल वो तुमको देख तो रहे थे। तुम भी औरत हो सारा, मेरी तरह तुम भी जानती हो मसला मर्दों का औरतों को देखना नहीं होता। उनका जाविया नजर होता है, टटोलने वाला, एक्सरे करने वाला, नशेब व फराज का जायजा लेने वाला, घूरते रहने वाला जाविया नजर। जिस मर्द का ये जाविया नजर हो, कोई बुर्के वाली और चादर वाली औरत भी इससे महफूज नहीं होती। इसलिए माय डियर सारा, माशरा पाकीज़ा बनाना है तो पहले मर्दों को बताओ कि वो अपना जाविया नजर दुरुस्त करें। अरे हाँ, यही बात एक दफा अब्दुल्ला भाई ने कुरान मजीद से हमें बताई थी कि पर्दे के अहकाम में अल्लाह ताला ने औरतों से पहले मर्दों को मुखातिब करके उनको कुछ अहकाम दिए हैं। हाँ, अब्दुल्ला साहब खुद भी ऐसे ही हैं। उनका जाविया नजर बिल्कुल पाकीज़ा था, जैसे कोई मर्द अपनी माँ, बहन और बेटी को देखता है। मैंने उनको एक आला और पाकीज़ा इंसान पाया, इसलिए उनकी बात मेरे दिल में घर कर गई। उनके कहने पर मैं अपने घर लौट जाऊंगी। सारा ये सुनकर खुशी से बेहाल हो गई। उसने फौरन कहा, क्या तुम अब्दुल्ला भाई की कुछ किताबें पढ़ना चाहोगी? तुम मुझे अपनी तरह मजहबी इंसान बनाना चाहती हो? मैं ऐसी कभी नहीं बनूंगी। नबीहा ने हंसते हुए कहा। उसने इतने खुशगवार मूड में सारा से कम ही बात की होगी। नहीं, मैं तुम्हें अब्दुल्ला भाई और नाइमा बाजी की तरह आला और पाकीज़ा इंसान देखना चाहती हूँ। नबीहा ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है, फिर दे देना, मैं पढ़ लूंगी।